پاکستان کا مطلب کیا؟ دونوں ہاتھ بلند کرنے، دونوں. پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ ماشاءاللہ مقررین کی میں نے گفتگو سنی، بہت مزہ آیا، دل کو سکون ہوا، سب کے ولولے بلند ہیں. بالخصوص حافظ وقاص صاحب جو کام گنا رہے تھے. یہ 2018 میں جب تنظیم بنی، 2019 کا جب پروگرام ہوا تو میں آیا تھا. اس کے بعد میں نے بیان کیا، اس کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میں نہیں آ سکا. 1857 سے لے کر 1947 تک ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور قربانیاں کس بیس پر دی کہ ہم نے ایک وطن حاصل کرنا ہے جو فلاحی ہوگا، اسلامی ہوگا، جس میں رہ کر ہم ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹیں گے اور دینی شعار جو ہیں ان پر عمل پیرا ہوں گے. اگر ہم نے یہی سارا کچھ کرنا تھا تو پھر علیحدہ وطن حاصل کرنے کا تو کوئی مقصد نہیں تھا. علیحدہ وطن حاصل کر کے اس میں ایک اللہ کی توحید کا پرچار کرنا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم نے ماننا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. یہ نعرہ تھا ہمارا. ہم کہتے ہیں حکمران ایسے ہیں، حکمران ایسے ہیں. اور ان حکمرانوں کی مثال میں آپ کو ایک سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ ایک بزرگ سنا رہے تھے، کہتے ہیں کہ ان حکمرانوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ گھر میں حلوے کا بڑا شوقین تھا. روزانہ بیوی کو کہتا حلوہ بناؤ، روزانہ حلوہ بناؤ. وہ بیچاری تنگ آ گئی. اس نے کہا جا جہاں تجھے حلوہ ملتا تو وہاں چلا جا، یہاں گھر سے نکل. اس کے بعد ایک کھیس تھا، کھیس نے اس نے اپنے کندھے پہ رکھا اور نکل پڑا. اب ساتھ ہی دوسری ریاست تھی، اور دوسری ریاست میں پہنچا، گیٹ بند ہو گیا، وہ باہر بیٹھ گیا. اب وہاں بیٹھا ہے، قدرت مولا کی ایسی ہوئی کہ اس ریاست کا بادشاہ جو تھا وہ مر گیا. انہوں نے فیصلہ کیا بیٹھ کے کابینہ نے کہ جو صبح گیٹ کے اندر سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اس کو بادشاہ بنا دیں گے. اب صبح دروازہ کھولا، یہ حلوے والا، سرکار اس کی قسمت جا گئی. انہوں نے کندھوں پر اٹھا لیا، ہمارے بادشاہ سلامت آگے، ہمارے بادشاہ سلامت. بادشاہ سلامت کو تخت پر بٹھا دیا. ہاں جی بادشاہ سلامت فیصلہ کیجئے. کہا میں بادشاہ بنا ہوں، خوشی مناؤ، پورے ملک کے اندر حلوے کی دیگیں پکا کے تقسیم کرو. حلوے تقسیم ہونے شروع ہو گئے. ادھر سے روس نے دیکھا، ادھر سے امریکہ نے دیکھا، انڈیا نے دیکھا، برطانیہ نے دیکھا، اور یہ تو حلوے والا آ گیا، یہ تو کھاتا پیتا رہے گا، حملہ کر دو. ادھر سے وزیر خزانہ، وزیر دفاع سارے بھاگے آئے. سرکار ہماری سرحدوں پر حملہ ہو گیا. کہتے ہیں ابھی دشمن بہت دور ہے، اب حلوہ پکاؤ، مجھے بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ. حلوہ پک رہا ہے، کھا رہا ہے. وہ کہتے جناب حملہ ہو گیا، دشمن ہمارے دارالحکومت کے اوپر پہنچ گیا ہے، دشمن نے ہماری ناکہ بندی کر دی ہے، دشمن نے ہماری معیشت تباہ کر دی ہے، دشمن نے ہمارا پانی بند کر دیا ہے، دشمن نے ہماری خوراک بند کر دی ہے. یہ کیا کہتا ہے؟ ہمارے آج کے حکمرانوں کی طرح یہ کہتا ہے مجھے میرا کھیس لا کے دو، میں تو حلوہ کھانے آیا تھا، تمہارا ملک ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے. کیا آج میرے ملک کے ساتھ کوئی معاملہ بن جائے یہ حکمران ایسے نہیں کہیں گے؟ اور ان کی خاطر لڑتے ہو. کوئی کہتا میں نون لیگی ہوں، کوئی کہتا میں پیپل پارٹی کا ہوں، کوئی کہتا میں تحریک انصاف کا ہوں، اور کوئی کہتا میں اہل حدیث ہوں، کوئی کہتا میں بریلوی ہوں، کوئی کہتا میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا میں نقشبندی ہوں. میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ تم اہل حدیث بعد میں، بریلوی بعد میں، دیوبندی بعد میں، پہلے تم مسلم ہو. پنجابی بعد میں، سندھی بعد میں، بلوچی بعد میں، پاکستانی پہلے ہو. یہ پاکستان تم نے حاصل کیا تھا، تم نے قربانیاں دی تھی، تم نے جانیں لٹائی تھی، تمہارے بزرگوں نے اپنی جانیں دی تھی، انہوں نے خون بہایا تھا. آج اس کو بچانا بھی تم نے ہے. اس کو کس نے بچانا ہے؟ آپ نے بچانا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی خدا کی قسم. 69 چک میں شعور ویلفیئر بنی ہے، 267 چک میں اتحاد ویلفیئر بنی ہے، یہاں یہ ویلفیئر سوسائٹی بنی ہے. اور جو کام آپ کے نوجوانوں نے 5-7 سالوں میں کر دیا، خدا کی قسم یہ جذبہ اگر تمام نوجوانوں میں آ جائے تو ہمیں ان حکمرانوں کے ایک ایک اینٹ کے بدلے اپنے آپ کو بیچنا نہ پڑے گا ہمیں. تو آج عہد کر کے جاؤ یہاں پر جتنے لوگ بھی موجود ہیں کہ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے ہم نے وطن حاصل کیا تھا ہم وہ مقصد پورا کریں گے. ہم انشاءاللہ آج کے بعد دین اسلام کی پابندی کریں گے. ہم آج کے بعد انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، مساجد سے محبت کریں گے. اور جب تم مسجدوں کو آباد کرو گے تو تمہاری کوئی مساجد کو شہید نہیں کرے گا. جب گھروں میں سوئے رہو گے فجر کے وقت، عشاء کے وقت نیند پیاری ہوگی، سوشل میڈیا آدھی رات تک چلاؤ گے اور مسجد میں جاؤ گے نہیں تو پھر رات کے اندھیرے میں تمہاری مسجدوں کو شہید کر کے وہاں پر درخت لگا دیے جائیں گے.
لیکن اگر مسجد کے اندر بیٹھ جاؤ گے آپس میں اختلاف ختم ہو جاؤ گے, کہو گے کوئی پنجابی نہیں, کوئی سندھی نہیں, کوئی بلوچی نہیں, کوئی پختون نہیں, کوئی وہابی نہیں, کوئی سنی نہیں, کوئی بریلوی نہیں, ہم مسلم پاکستانی ہیں. خدا کی قسم کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں ایک دفعہ پھر اپنے 281 چھتا پہوڑ کے نوجوانوں کو, بزرگوں کو, بالخصوص نمبردار صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو یہ فلاحی کام کر رہے ہیں. ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. جو سنایا میرے سمیت اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. بہت شکریہ جناب یاسین صاحب.